لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات بجمال عزیزان گرامی، شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام اور شہادت کی شب مسلسل آپ مجالس پروگرام اور بی بی کی زندگی اور ان کے کردار کے حوالے سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یقیناً شہزادی کی عظمت اور شہزادی کا مقام اور شہزادی کا مرتبہ جتنا بھی ہم بیان کریں اور ان پہ جو مصائب اور جو مصیبتیں آئی ہیں اس پہ جس طریقے سے اور جس انداز سے بھی جتنا بھی اظہار غم کریں وہ کم ہے، کیونکہ شہزادی وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت سے دفاع کیا ہے اور مقصد رسالت کو زندہ رکھا ہے۔ رسول کے بعد اگر کسی نے مقصد رسالت کو زندہ رکھا ہے اور مقصد رسالت کو باقی رکھا ہے تو وہ شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ایسا سما اور ایک ایسی فضا اور ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جیسا کہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی جو خلافت کی ردا ہے وہ الٹی پہنا دی گئی تھی، اس سے بہتر تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک دنیا میں دو ہی چیز ہے، ایک ہے حق اور ایک باطل، اور سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف حق ہے تو دوسری طرف باطل ہے۔ تو حق کو باطل دکھلانے میں اور باطل کو حق دکھلانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حق کام کرتے ہیں اور دوسرے اس کو باطل ظاہر کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو باطل کام کر کے اسے حق ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ سکے کے دو رخ ہیں، یا جسے کہا جائے کہ خلافت کی چادر ہے جو الٹی پہنا دی گئی، اور یہیں پر انسان کی منزل امتحان اور منزل معرفت سمجھ میں آتا ہے۔ جو حق کو باطل سے پہچان لے اور صحیح تمیز دے دے اور حق کے ساتھ ہو جائے وہ بامعرفت کہلاتا ہے، اور جو حق کو باطل سے تشخیص نہ دے سکے اور حق کا انتخاب نہ کر سکے اور باطل کی طرف چلا جائے تو وہ بے معرفت کہلاتا ہے۔ یہیں سے معرفت اور بے معرفت ہونے کا امتیاز پتہ چلتا ہے۔ اگر سب چیز واضح ہو، سب چیز دو دو چار ہو تو راستہ انتخاب کرنا آسان ہے، لیکن اللہ نے کیونکہ انسان کو بھیجا ہے دنیا میں امتحان کے لیے، اور یہ اس لیے کہ انسان بھی اپنے منزل کمال کو ظاہر کرے کہ انسان کے اندر کیا صلاحیت ہے، انسان کے اندر کیا خوبیاں ہیں، انسان اپنے ارادے اور اختیار سے حق کا انتخاب کرے، باطل کو چھوڑ دے، تب انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ وگرنہ اللہ تو چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا،
قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر خدا چاہے تو لوگوں کو ایک امت بنا دے، وَمَا كَانُوا مُخْتَلِفِينَ، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ رہ جائے، لیکن جب خدا چاہے گا تو ہمارے اختیار کی منزل ختم ہو جائے گی اور ہمارے کمال کی منزل بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس کام کو ہم مجبوری میں کرتے ہیں وہاں پر کوئی تعریف نہیں ہوتی، تو اگر تعریف چاہیے تو اختیار کی منزل ہونی چاہیے، اور اختیار کی منزل وہیں ہوگی کہ جب اللہ ہمیں زبردستی مومن نہ بنائے بلکہ ہدایت دے دے، راستہ دکھا دے، اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تم چاہو تو شکر کا راستہ انتخاب کرو اور چاہو تو کفر کا راستہ انتخاب کرو۔ صلوات بھیجیں پر محمد یہ تمہارے اختیار میں ہے، ہم نے تمہیں ملائکہ پر فضیلت بخشی، ہم نے تمہیں دوسری مخلوقات اور دوسرے حیوانات اور دوسرے جانداروں پہ فضیلت بخشی، صرف اسی لیے فضیلت بخشی ہے کیونکہ تمہارے اندر اختیار کی منزل پائی جاتی ہے، اپنے اختیار سے، اپنے ڈیسیزن سے، اپنی سمجھ بوجھ سے حق و باطل کا انتخاب کرو۔ اگر زبردستی بنانا تھا تو ملائکہ تو موجود تھے، اگر بے عقل بے شعور بنانا تھا اور ہر چیز میں معذور بنانا تھا تو دوسرے جاندار موجود تھے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے نعمت عقل اور نعمت خواہش دونوں دے کر آزمایا ہے کہ اگر تم عقل کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہو تو فرشتوں سے آگے چلے جاؤ گے، اگر خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہو تو پھر جانوروں سے بھی پستر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ تو بے شک بے شک یہ انسان کی منزل ہے کہ اللہ نے انسان کو منزل امتحان میں قرار دیا، کون اچھا راستہ انتخاب کرتا ہے اور کون برا راستہ انتخاب کرتا ہے۔ اسی لیے اور اس فلسفے کو، اس فلسفی کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو تمام تر وہ شبہات دور ہو جائیں گے جو رسول اللہ کے بعد کیے جاتے تھے کہ مولا علی تو بڑی بڑی جنگیں کرتے تھے، کیوں نہیں تلوار نکال لیا، سب کو بھگا دیا، دروازے پہ لوگ آ گئے تھے۔ ہر جگہ تلوار سے دین نہیں منوایا جاتا ہے، ہر جگہ تلوار سے دین نہیں منوایا جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اختیار کی منزل بھی دی جاتی ہے۔ جب کافر حملہ کر رہے تھے، جب دوسرے لوگ حملہ کر رہے تھے اور اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت حکم خدا تھا کہ جنگ کی جائے، وہ بھی دفاعی جنگ تھی، اسلام کی کوئی جنگ ابتدائی جنگ نہیں تھی۔ اسلام کسی پہ حملہ نہیں کرتا ہے، اسلام پر جب حملہ کیا جا رہا ہو تو اپنی جان بچانا واجب ہے، اس لیے دفاع کرتا ہے۔ تو اسلام کی کوئی جنگ ابتدائی جنگ نہیں تھی، صرف دفاع کے لیے تھی۔ لیکن رسول کے بعد بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ کی وصیت اور نصیحت تھی مولا کائنات کو کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ کیوں؟ کیونکہ تلوار کی بنیاد پر جو امامت منوا لی جائے وہ امامت روحانی امامت نہیں ہوتی، مادی امامت ہوتی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، تلوار کی بنیاد پر اگر آپ روحانی اور معنوی اور الہی عہدہ منوا لیں تو وہ پھر اس کی معنویت و روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سقیفہ میں تلوار کی بنیاد پر خلیفے کا انتخاب ہوا تھا، وہی کام اگر مولا کائنات بھی کرتے تو فرق کیا رہ جاتا؟ کیا فرق رہ جاتا؟ تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تلوار کی بنیاد پر منوائے، اللہ چاہتا تھا انتخاب کی منزل دے۔ اعلان کروا دیا غدیر میں، انتخاب آپ کے ہاتھ میں، حق پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو مت کہیے کہ مولا کائنات تلوار لے کر کیوں نہیں نکل گئے، ضرورت نہیں تھی۔ اور اسلام آپ دیکھیے جب مولا کائنات خلیفہ بنے ہیں، ظاہری خلیفہ بنے ہیں، اس وقت بھی لوگوں نے آ کر بہت اصرار کیا، بہت بزید ہوئے کہ نہیں اب آپ کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی ہوگی اور خلافت کی باغ ڈور سنبھالنی ہوگی۔ تب مولا کائنات نے قبول کیا، کیونکہ یہ کوئی مادی منصب نہیں ہے جو ووٹنگ کر کے ہم بن جائیں، یہ کوئی مادی منصب نہیں ہے بلکہ روحانی منصب ہے۔ لوگ جب مطالبہ کریں گے کہ ہمیں آپ سے ہدایت چاہیے، ہمیں آپ سے
کچھ لینا ہے، ہمیں علم لینا ہے، معرفت لینی ہے، تو امام کی ذمہ داری ہوا کرتی۔ امام کا کام ہے کہ اپنے کو دوسروں کے سامنے پیش کر دینا۔ رسول گرامی اسلام نے مولا کائنات کی ذات کو پیش کر دیا تھا کہ دیکھو اگر میرے بعد تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے ہو تو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری عطرت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول تو اعلان کر کے جا رہے ہیں، اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ قرآن و عطرت کا دامن تھام لے یا کسی اور کا دامن۔ صلوات بھیجے بار محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ یہ تو امت کی ذمہ داری ہے، امت کو سمجھنا چاہیے۔ ہدایت جو طالب ہدایت ہیں، جو ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ حق کو پہچانیں، باطل سے منہ موڑیں، حق کی طرف جائیں۔ لیکن لوگ ہمیشہ دنیا پرستی میں لگے رہتے ہیں۔ تو رسول گرامی اسلام نے جہاں اتنی تاکید کی، وہیں قرآن کریم نے بھی کہا اپنے رسول سے، میرے رسول ان سے کہہ دو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم رسالت کی 23 سال زحمت جو اٹھا کر جا رہے ہیں، ساری مشقتیں ہم نے تمہارے لیے اٹھائیں، تمہاری ہدایت کے لیے۔ ہم نے گالیاں سنی، ہم نے کوڑے پھینکوائے، ہم نے تان و تن سنے، ہم نے توہینیں برداشت کی، ہم نے جنگیں برداشت کی۔ یہ تمام زحمتیں جو ہم کر کے جا رہے ہیں، اس کے عوض ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، صرف ایک چیز چاہتے ہیں، اگر تم اسے ادا کرو گے تو تمہاری ہدایت کا بھی سامان فراہم ہو جائے گا اور تم گمراہی سے نجات بھی پا جاؤ گے۔ تمہاری ہدایت کا سامان مہیا ہو جائے گا اور تم گمراہی سے نجات پا جاؤ گے۔ ممکن ہے آپ کہیں کہ ہر باپ کی، ہر بڑے لیڈر کی، ہر بڑے خاندان والے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کے اولاد کو، آل کو فالو کریں، ان کے پاس آئیں، ان سے محبت کریں۔ لیکن یہاں وہ مرحلہ نہیں ہے کہ لوگ اہل بیت سے محبت، جو رسول نے کہا اس لیے محبت کریں کیونکہ وہ ہماری اولاد ہیں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف ایک مقصد ہے، ایک مشن ہے کہ امت ہدایت کے راستے سے گمراہ ہونے نہ پائے۔ یہ مشن ہے۔ یہاں پر کوئی مادی فکر نہیں ہے کہ ہم گئے تو ہمارے بچے اقتدار پہ رہیں، روحانی منصب پہ رہیں، بڑے منصب پہ رہیں، نہیں، بلکہ صرف اور صرف امت کی ہدایت کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ محبت دو بنیاد پر ہوتی ہے، ایک محبت خاندان کی بنیاد پر، ایک محبت نسبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور ایک محبت کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ایک محبت نسبت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک احترام نسبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کیونکہ رسول کے بیٹے ہیں، رسول کی بیٹی ہیں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے خاندان کے ہیں، اس لیے ہم احترام کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب ہم احترام کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ رسول سے منسوب ہیں، نہیں، بلکہ علم و کردار کے اس اعلیٰ بلندی پر ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کو فالو کرنا زیبا نہیں دیتا۔ رسول گرامی اسلام اس بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کو میرے مانو کیونکہ وہ میرے اہل بیت ہیں، کیونکہ وہ مجھ سے منسوب ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر ہدایت کا راستہ چاہتے ہو، گمراہی سے نجات پانا چاہتے ہو، اگر اس مقصد پر آگے بڑھنا چاہتے ہو جس مقصد و مشن کو ہم نے تم تک پہنچایا ہے، تو میرے اہل بیت کا دامن تھامے رکھو، ان کے محبت کا دامن تھامے رکھو۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ یقیناً رسول گرامی اسلام جب کہہ کے جا رہے ہیں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں تاکید کر رہے ہیں؟ تاکید کرنے کی وجہ ہے کہ اگر امت چاہتی ہے کہ گمراہ نہ ہو، کیونکہ رسول کو کم و بیش پتہ ہی ہے، آپ علم غیب کے مالک ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے،
تو آپ نے کہا کہ ہمارے اہل بیت سے مودت رکھو، محبت رکھو، لیکن کیا امت نے اجر رسالت ادا کیا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز محبت کے تقاضے میں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو خوش رکھے۔ یہ محبت نہیں ہو گئی کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور ہر وہ کام جو اسے اچھا نہیں لگتا آپ اس کے خلاف انجام دیے جا رہے ہیں اور کہیں بھائی میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ چلے گا یہ؟ آپ ایسی بات کریں کسی سے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ہر وہ کام جو اسے ناپسند ہے آپ اس کے سامنے کیے جا رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں اس کے سامنے۔ مثال طور پہ مہمان آپ کے یہاں آئے، اب پتہ ہے کہ مہمان کو شوگر ہے، مہمان کو شوگر ہے، میٹھی چائے لا کے دیں گے تو نہیں پی پائے گا۔ اب آپ شکر ڈال کے چائے لا کے دے رہے ہیں، کہہ رہے بھائی پینا تو یہی پی لو ورنہ چائے نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے یہ محبت کا تقاضا ہے یا نفرت کا تقاضا ہے؟ آپ خود بتائیے، یہ محبت کا تقاضا ہے یا نفرت کا تقاضا؟ آپ کہیں یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ کسی سے کہتے ہیں بڑی محبت ہے، وہ پتہ چلا وہ گاؤں وطن سے آیا، میں آپ کے ایک شب رکنا چاہتا ہوں، نہیں بھائی ہمارے یہاں جگہ تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں، تو بھاڑ میں جائے ایسی محبت۔ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ کبھی محبت کا تقاضا ہے اطاعت، یعنی جو میرا منشا ہے اس کی آپ اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں۔ محبت کا تقاضا اطاعت ہے اور نفرت کا تقاضا مخالفت ہے، تو اگر محبت کرتے ہیں تو اطاعت ہونی چاہیے۔ بہت سی دنیا میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کتنی کرتے ہو؟ محبت کا تقاضا زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عمل سے ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہو، ورنہ وہی ہوگا کہ محبت بہت کرتے ہیں لیکن چائے میٹھی پلائیں گے، محبت بہت کرتے ہیں لیکن رہنے کا ہمارے پاس انتظام نہیں، جبکہ ہے ماشاءاللہ انتظام بہت ہے لیکن انتظام نہیں ہے، تو یہ محبت نہیں ہو گئی، بیوقوف بنانا ہو گیا۔ تو کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ اسی طریقے کا کر رہے ہیں، کچھ غیر بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، کچھ اپنے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجے بر محمد وآلہ۔ کچھ غیر بھی ایسے ہی کر رہے ہیں اور کچھ اپنے بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم تو محبت کرتے ہیں۔ بھائی کہاں ہے محبت کا ثبوت؟ تو پیش کرو، محبت کی کوئی علامت تو پیش کرو۔ صرف زبان سے کہہ لینا محبت نہیں ہوتی، عمل سے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کتنی محبت کرتے ہو۔ عمل اگر تمہارا بتا رہا ہے کہ تم کسی کو چاہتے ہو تو تمہارے رفتار و کردار میں وہ کام ہونا چاہیے جو اس کے منشا کے مطابق ہو۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تاصل الہ وانت تظہر حبہ، تم خدا کی معصیت کرتے ہو اور ادھر سے یہ بھی ظاہر کرتے ہو کہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت شعر ہے، سن لیجیے۔ تاصل الہ، خدا کی معصیت کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، نماز پڑھ لی نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیں گے۔ روزہ مولانا طبیعت صحیح نہیں رہتی، باقی چیز کے لیے طبیعت بالکل صحیح ہے، ولیمہ کھانا ہے طبیعت بالکل صحیح، رات میں ٹھنڈک میں پہنچ جائیں گے، روزے رکھنے کے لیے طبیعت گڑبڑ ہے۔ واجب دوسرے حقوق، رشتہ داروں کی کچھ خیر خبر لیا، ارے خود ہی پریشان ہے، کہاں سے خبر لیں گے؟ اپنا ہی پورا نہیں ہوتا، ارے اپنا تو کبھی نہیں پورا ہوگا۔ کوئی ایک لا کے بتا دیجیے جو کہے کہ میرا سب پورا ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ایک انسان لا کے بتا دیجیے کہ میرا سب پورا۔ انسان کی جو خواہشات ہیں اور مقاصد ہیں وہ کبھی پورے ہی نہیں ہوتے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے بلینئر بھی لے آئیے نا، بڑے بڑے بلینئر بھی لائے ہندوستان یا دوسری جگہ، تو ان کے بھی خواب پورے نہیں ہوں گے۔ کہا کہ آپ کا کیا خواب ہے؟ کہا ہمارا زیرو بڑھنا چاہیے، ہمارا بلین سے ٹریلین ہونا چاہیے اور ٹریلین سے 1000 ٹریلین ہونا چاہیے۔ تو خواب تو کسی کا پورا نہیں ہوتا، تو پھر کیا مطلب؟ پھر ہم ذمہ داری نہیں رکھتے کہ بالکل ذمہ داری رکھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی خبر لے، اپنے آس پڑوس اگر ہیں ضرورت مند ہیں پریشان ہیں
ہیں اس لائق کہ ان کی ہیلپ کی جائے تو خبر لے. اپنے میں تو ہر کوئی غرق رہتا ہے. اپنی ضرورت و اپنی خواہشات کو پورا کر لینا محبت اہل بیت کا تقاضا نہیں ہے. محبت اہل بیت کا تقاضا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ محبت اہل بیت و محبت خدا کا دعوت تو کر رہے ہیں لیکن عمل میں کہیں محبت نظر نہیں آتی. شاعر نے کیا خوب کہا کہ تحصیل لا وانت تظہر حبہ، تم خدا کی معصیت کرتے ہو اور یہ ظاہر کرتے ہو کہ خدا سے محبت کرتے ہیں. وَهَذَا الْأَمْرُ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ، یہ تمہارا عمل جو ہے ایک نیا عمل لگتا ہے. شاعر نے کیا خوب، اب اردو میں ہوتا تو آپ لوگ اس کا لطف زیادہ محسوس کرتے کہ آپ کچھ نیا کام کر رہے ہیں جو لوگ نہیں کرتے ہیں، کہ ادھر سے دعوی محبت بھی ادھر سے معصیت بھی. هَذَا الْأَمْرُ فِي الْفِعَالِ بَدِيعٌ، تمہارا عجیب کام ہے، نیا کام ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَتَوْتَهُ، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو تم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے. شاعر کہہ رہا ہے لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَتَوْتَهُ، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہوتے تو خدا کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے. ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد. تو عزیزوں، اجر رسالت میں رسول کرام اسلام نے کیا مانگا کہ ہمارے قربا سے محبت کرو. لیکن محبت کسے کہتے ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ نے کہا کہ دل تو میرا ان کی طرف مائل ہے تو بس محبت ہو گئی. یہ آغاز محبت ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے. یہ محبت جو آپ اہل بیت سے کر رہے ہیں ان کی خوبیوں کی بنیاد پر چہ بسا غیر بھی کر لیتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ کسی دوسرے قوم کا انسان بہترین خدمت کر رہا ہے، انسانیت کی، بشریت کی، بچوں کی ہیلپ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، بچوں کے ایجوکیشن مدد کر رہا ہے، تو آپ کا دل اس کے بنسبت بھی کھنچ جائے گا، کہیں کہ بہت بہترین انسان ہے. بھائی تعریف کب ہوگی جب آپ اسے اچھا سمجھیں گے اور آپ کے دل میں اس کی کچھ محبت اس کے کاموں کی بنیاد پر بیدار ہوگی، تبھی تو تعریف کریں گے. تو دل میں دل کا کھنچ جانا وہ تو اہل بیت کے کردار کا نتیجہ ہے کہ کردار ایسا صاف و شفاف پیش کیا ہے کہ اپنا تو اپنا چھوڑیے غیر بھی کھنچ جاتا ہے. تو اپنا کھینچے تو کون بڑی بات ہے، غیر کھنچ جاتا ہے. دربار معاویہ سجا ہوا ہے، وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت میں اشعار سنائیے. آپ بتائیے. اور جب اشعار سنائے گئے اور آخر میں کہا امریاض سے کہ تم سناؤ، تو اس نے کہا کہ مناقب شہدت بہ الاعداء والفضل ما شہدت بہ الاعداء. کچھ مناقب، کچھ تعریفیں ویسی ہوتی ہیں جس کو دشمن کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہی تعریف حقیقی تعریف ہوتی ہے جب دشمن کے زبان سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ تو اہل بیت کے کردار کا اثر ہے. اہل بیت کردار کے اس بلندی پر ہیں، کردار کی اس عظمت پر ہیں کہ ان کا کردار اتنا صاف و شفاف ہے کہ ہر کسی کا دل ان کی طرف کھنچتا ہوا نظر آتا ہے، ہر کوئی ان سے اظہار محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہم صرف محب نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں. اسی لیے جب چاہنے والا امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا کیا میں بھی اس مسئلے میں، میرے لیے بھی یہ حکم ہے جبکہ میں آپ کا شیعہ ہوں. اس نے اپنی زبان سے کہا جبکہ میں آپ کا شیعہ ہوں. تو امام نے ایک جملہ کہا، اپنے کو ہمارا شیعہ نہ کہو بلکہ محب کہو. اپنا شیعہ نہ کہو بلکہ محب کہو. کہا کیوں؟ کہا شیعہ، ہمارے حقیقی شیعہ اور ہمارے شیعہ سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں. شیعہ یعنی تشیع جنازہ آپ بولتے ہیں نا، تشیع یعنی کیا؟ یعنی کوئی چل رہا ہے اس کو پیچھے پیچھے چلنا. جب جنازہ چلتا ہے تو پبلک اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے جب جنازہ آگے چل رہا ہو. تو یعنی جنازہ جہاں جاتا ہے، قبرستان جا رہا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. تو مشایعت اسی کو کہتے ہیں، تشیع کہتے ہیں. تو شیعہ یعنی کیا؟ جہاں علی جا رہا ہو شیعہ وہیں نظر آئے. علی مسجد میں نظر آئے، آپ کہیں اور نظر آئے تو پھر شیعہ نہیں ہے.
علی محراب عبادت میں نظر آئیں اور آپ کہیں اور عبادت کر رہے ہوں کیا کہنے کا تو پھر شیعہ نہیں ہیں. کہنے کے لیے ہو سکتے ہیں، عناوین نام عنوان لے لینا الگ بات ہے، لیکن اس عنوان پر پورا اترنا الگ بات ہے. اس عنوان کو مکمل کری. امام نے کہا ہمارے شیعہ سلمان تھے، ابو ذر تھے، مقداد تھے، تم ہمیں اپنا شیعہ نہ کہو. اس کو توقع تھی کہ ہم بھی امام کی شیعہ کہلائیں. ان من شیعتہ لابراہیم، علی کے شیعہ میں ابراہیم جیسا پیغمبر ہے. ہم لوگوں کا کیا حساب و کتاب ہے؟ ابراہیم جیسے خلیل اللہ علی مولا کائنات کے شیعہ بنتے ہیں. ہم تو اپنے کو محب کہلوا لیں تو بڑی بات ہے. تو عزیزوں، خیر اللہ رسول اللہ نے سب سے پہلی چیز جو مانگی کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آپ کہیں گے مولانا آپ نے بھی ترجمہ کیا کہ اہل بیت سے محبت مانگی. اتفاقاً محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے. آپ کہیں ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے تو پھر کیوں رسول اللہ نے محب مانگا ہے؟ محب نہیں مانگا ہے، محبت نہیں مانگی. کہہ سکتے تھے الا المحبت فی القربہ، ہاں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، شہزادی سے محبت کرو، میرے آل سے محبت کرو. نہیں، میرے نواسوں حسن حسین سے محبت کرو. نہیں، بلکہ کیا مانگا؟ الا المودۃ فی القربہ. کا محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ کہا جب تک زبان پر رہے، دل کی گہرائیوں میں نہ ہو، وہ محبت کہلاتی ہے، اور جب دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو وہ مودت کہلاتی ہے. صلوات بھیجے پر محمد تو محبت و محبت میں فرق ہے. محبت الگ چیز ہے، مودت الگ چیز ہے. اور اس کا شاہد مثال ہے، قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کی ود، وہی مودت جس سے بنا ہے، ان کی محبت کو، یعنی وہ محبت جو دلوں میں رسوخ کی ہوئی ہو، اس محبت کو اللہ صاحبان ایمان اور عمل صالح بجا لانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں قرار دیتا ہے. وہی مودت کا مطالبہ کیا. اب بتائیے کہ رسول اللہ نے کتنی تاکید کی کہ ہمارے اہل بیت سے محبت کرو. اہل بیت سے محبت اس لیے، ہم نے پھر اشارہ کیا کہ اہل بیت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اہل بیت ہیں، اس لیے محبت ہے کہ تاکہ تم ہدایت کے راستے پر برقرار رہو، گمراہ نہ ہو. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی تخت و تاج کے لیے، حکومت کے لیے اہل بیت سے ان کا منصب چھیننا چاہا. دیکھیے جیسی انسان کی فکر ہوتی ہے ویسی اس کی نگاہ ہوتی ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. جیسی انسان کی فکر ہوتی ہے ویسی اس کی نگاہ ہوتی ہے. اگر فکر مانوی ہوگی، فکر روحانی ہوگی تو نگاہ بھی مانوی اور روحانی ہوگی. اور اگر فکر مادی ہوگی، فکر دنیاوی ہوگی تو نگاہ بھی مادی اور دنیاوی ہوگی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث سے ملتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جو اللہ کے نمائندے بن کر آئے تھے وہ اسی لیے نہیں کہتے تھے کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، ہمیں امام بنایا جائے کیونکہ ہمیں امام بننا اور ہمیں یہ عہدہ حاصل کرنا ہے، بلکہ وہ اس نگاہ سے کہتے تھے کہ جب ہم امام ہوں گے تو امت کی صحیح ہدایت کر سکیں گے. تو ان کی نگاہ مانوی نگاہ تھی، روحانی نگاہ تھی. اور جو اس منصب کو حکومت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، حکومت کے آئینے اور چشمے سے لگا کے دیکھ رہا تھا، تو وہ سوچ رہا تھا کہ یہ مل گیا تو گویا حکومت مل گئی، تخت و تاج مل گیا، اقتدار مل گیا. یہی ہوتا تھا. اور رسول اللہ نے جب فتح مکہ کیا ہے، رسول اللہ نے جب فتح مکہ کیا ہے تو ابن عباس وہیں موجود تھے مکے میں. تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت قائم کر لی ہے. دیکھیے نگاہ فرق کرتی ہے. اگر نگاہ مانوی ہوگی تو منصب امامت اور روحانی کہلائے گا، اگر نگاہ مادی ہوگی تو اس کو حکومت کہا جائے گا. کہا تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت قائم کر لی ہے. کہا خاموش رہو، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے.
یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نگاہ میں فرق ہے۔ رسول اگر اپنے بعد مولا کائنات کو منصب دینا چاہ رہے ہیں تو رسالت کی ذمہ داریاں دینا چاہ رہے ہیں، مقصد رسالت کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جس کی نگاہ میں حکومت و تخت و تاج تھا، جن کے وارثوں کی نگاہ میں حکومت و تخت و تاج تھا، وہ چاہے سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومت ہے، اور اگر رسول کی کرسی پر ہم بیٹھ گئے تو پھر سمجھ جائیے کہ ہم کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اب دیکھیے، جب نگاہ مانوی ہوتی ہے تو انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، پھر اس کے لیے تلوار نہیں نکالتا۔ لیکن جب نگاہ مادی بن جاتی ہے تو سقیفہ میں تلوار نکل آتی ہے حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش۔ صلوات بھیجیں بار محمد۔ تو عزیزوں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے مودت کرنا اور حقیقی محبت کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ شہزادی دو عالم جو عظمت، کردار، بلندی، ہر چیز کا ایک پیکر اور نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، کسی بھی مرحلے میں، کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے چنندہ بنا کے بھیجا جاتا ہے۔ ہر مرحلے میں آپ دیکھیے شہزادی کی زندگی کو کہ وہ آئیڈیل بھی ہیں اور نمونہ بھی ہیں۔ اور ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، وقت کا، ہمارے وقت کا امام جن کی اطاعت اور جن کی بیعت میں ہم ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، رسول کی بیٹی میرے لیے آئیڈیل بھی ہے، نمونہ بھی ہے۔ جب وقت کے امام کے لیے شہزادی کی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہے تو ہم آپ کے لیے تو بدرجہ اولا ہے۔ تو یہ ایسی بیٹی اور ایسے نواسے، حسن حسین، خیر ابھی ان کا بچپنا ہے، لیکن قربا میں رسول کے اجر رسالت میں، قربا میں سب سے پہلے نمبر پہ کون ذات آتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ آپ کہیں گے شہزادی فاطمہ ہے، رسول اللہ کی بیٹی شہزادی فاطمہ سب سے پہلے نمبر پہ، اس کے بعد داماد ہیں۔ داماد بھی آپ کی قربائی میں سے ہیں کیونکہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور پلس داماد بھی ہیں۔ حسن حسین تو ابھی چھوٹے ہیں، لیکن مولا کائنات رشتہ دار بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ اس کے باوجود سب سے قریب کون ہے؟ شہزادی دو عالم کی ذات۔ لیکن کیا امت نے اجر رسالت ادا کیا؟ اجر رسالت ادا کیا گیا؟ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کے بعد اس اکلوتی بیٹی کو سب کچھ حوالے کیا جاتا، سب کچھ حوالے کیا جاتا، اور حوالے کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ جو کہیں، یا آپ کے شوہر مل کے جو آپ رائے مشورہ کر کے جو کہیں وہ ہم کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر اتنی اطاعت کی منزل پہ ہوتے تو غدیر کے پیغام کو ٹھکراتے ہی کیوں؟ اگر اتنی اطاعت کی منزل پہ ہوتے تو غدیر کا پیغام ٹھکرائے کیوں جاتا؟ رسول نے تو سب کلیئر کر دیا تھا، بلکہ آخری وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ لاؤ میرے لیے قلم و دعوات لاؤ، میں لکھ دیتا ہوں کہ میرے بات گمراہ نہ ہو۔ لیکن جس کو ماننا ہی نہیں ہے، جس کو اجر رسالت ادا کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس ہزار بہانے۔ اچھا، سب سے پہلے جو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب حکومت اور تخت و تاج لے لیا تو سامنے والے کو فائنینشل طریقے سے کمزور کیا جائے۔ یہی ہوتا ہے نا، کیونکہ پاور ہمارے پاس آ گیا، طاقت ہمارے پاس آ گئی۔ اب اگر سامنے والے کے پاس کچھ پیسہ، مال، دولت، کچھ ثروت، کچھ آیت، کچھ ایسی چیز ہے تو اس سے کیا کیا جائے؟ چھین لیا جائے۔ اس کے لیے بھی پالیسی چلی گئی، فدق کو چھین لیا گیا۔ ایسا نہیں کہ فدق شہزادی جو دعویٰ کر رہی تھی کہ فدق ہمیں دیا جائے، ہمارا ہے، تو فدق کا فائدہ شہزادی خود اٹھاتی تھی۔ فدق تو سالوں سے شہزادی کے پاس تھا۔ آپ شہزادی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ کیا شہزادی کی زندگی میں فدق آنے کے پہلے اور فدق آنے کے بعد کوئی فرق آیا؟ ہمارے پاس 100-200 بیگھہ زمین مل جائے تو ہمارا لائف اسٹائل بدل جائے گا؟ بدل جائے؟ نہیں بدل جائے گا۔ بھائی اس ٹائم فدق کے آئے تو فدق سے جو محصول حاصل ہوتا تھا وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی پراپرٹی ہدیے میں بھی مل جائے کسی جنگ سے جیسے بھی، تو ہمارے تو لائف اسٹائل بدل جائے گا۔ لیکن کوئی بتا دے کہ شہزادی دو عالم کی لائف اسٹائل میں کوئی فرق آیا ہو؟
تو آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم فدق اس لیے چھین رہے ہیں تاکہ امت اور امت مسلمہ اور غریبوں کے کام آئے، تو کیا یہاں کوئی اس کے ذریعے سے دوسرا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس لیے نہیں چھینا جا رہا تھا کہ اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ اس لیے چھینا جا رہا تھا کہ ان کو کمزور کر دیا جائے تاکہ یہ آواز بلند نہ کر سکے۔ لیکن حق کی آواز کبھی چھپتی نہیں، حق کی آواز کبھی نہیں چھپتی، حق کی آواز ہمیشہ سر بلند رہتی۔ اہل بیت کو دنیا نے جتنا چھپانا چاہا، اہل بیت کے فضائل دنیا نے جتنے چھپانے چاہے، اتنے زیادہ اہل بیت کے فضائل دنیا میں پھیلتے گئے، بڑھتے گئے۔ آج دشمنان اہل بیت کا لوگ نام نہیں جانتے، ان کی قبروں کا نشان اور عطا پتہ نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے قبروں پر جو گنبد و بارگاہ آج بنی ہوئی ہے، ساری دنیا کے لیے یہ علامت ہے کہ اہل بیت بظاہر دنیا تک پہنچ نہ سکے، لیکن ان کی کامیابی ان کے مقصد کی کامیابی کے ذریعے ہو گئی۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ یا علی۔ تو عزیزو، شہزادی دو عالم کی زندگی کو آپ دیکھیں، اور یہ شہزادی دربار میں جا کر خطبہ دے رہی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، تو کیا شہزادی کو فدق چاہیے تھا؟ فدق نہیں چاہیے تھا، باطل کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہتی تھی۔ اگر یہ شہزادی 75 یا 95 دن مدینے میں احتجاج نہ کرتی تو باطل حق کا چہرہ اور حق کی چادر ایسا اوڑھ بیٹھا تھا کہ کوئی حق کا نام لینے والا نہ رہ جاتا۔ تو شہزادی نے باطل کو بے نقاب کیا ہے، انہیں فدق کی کیا ضرورت؟ بے نقاب کیا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ولایت کا دفاع اگر کسی نے کیا ہے بعد رسول گرامی اسلام اور ولایت کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچایا ہے تو شہزادی دو عالم کی ذات۔ اگر شہزادی کا یہ گریہ نہ ہوتا، پھر دربار میں جانا نہ ہوتا، احتجاج کرنا نہ ہوتا، مہاجر و انصار کے دروازوں پہ جا کر کھٹکھٹانا نہ ہوتا، تو حق کو چھپا دیا جاتا، اور حق کو زندہ رکھنا اہل بیت کی ذمہ داری ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ اسی لیے آپ نے اس خطبے میں بھی فرمایا کہ امامتنا نظام للملہ، ہماری امامت جو ہے وہ ملت کے لیے نظم عطا کرتی ہے۔ اطاعتنا نظام للملہ و امامتنا امان من الفرقہ، ہماری امامت اختلاف سے نجات دیتی ہے اور ہماری اطاعت ملت کو نظم عطا کرتی ہے۔ شہزادی نے یہ 2 جملے فرمائے، لیکن اس 2 جملے میں ایک دنیا مطالب چھپے ہوئے، ایک دنیا معرفت کی باتیں چھپی ہوئی۔ کبھی ان چیزوں پہ ہم غور کریں، سنیں کہ شہزادی نے کیا بیان کیا ہے، ان کے علم و ان کی معرفت کو سمجھیں۔ ہماری امامت امان من الفرقہ، اگر چاہتے ہو کہ اختلاف سے نجات پاؤ تو ہماری امامت سے متمسک ہو جاؤ۔ اگر رسول گرامی اسلام کی اس حدیث پر عمل کیا جاتا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو امت میں اختلاف ہوتا ہی نہیں۔ امت میں اختلاف کب ہوا؟ جب امت کو حقیقی امام سے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ امامتنا امان من الفرقہ، ہماری امامت اختلاف، فرقے، گروہ بٹنے سے نجات دے گی، اور جو اہل بیت کی امامت پر آ گئے وہ اختلاف سے نجات پا گئے۔ وَإِطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور اگر ہماری اطاعت پر جمع ہو جاتے، ہم اہل بیت کی اطاعت پر جمع ہو جاتے، تو یہ ملت اسلام منظم بن جاتی، اس کے اندر نظم پیدا ہو جاتا۔ یہ سب جملات پہ آپ غور کریں کہ شہزادی
کیا معرفت کے موتی عطا کر رہی ہیں، معرفت کے دریا بہا رہی ہیں، لیکن کون سمجھنے والا تھا؟ کوئی نہیں۔ تو عزیزوں، اہل بیت کی زندگی ہر مرحلے میں، چاہے وہ معرفت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ عمل کا مرحلہ ہو، ہر مرحلے میں وہ دنیا کا ایسا چمکتا سورج ہے کہ جس کو کوئی پا نہیں سکتا ہے ہر حوالے سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی زندگی کو کیسے دیکھیں اور کیسے اس کو سمجھیں اور کیسے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں شہزادی کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، خاص کر کے خواتین میں، کیونکہ مردوں کے لیے تو نمونۂ عمل ماشاءاللہ 14 معصومین میں سے 13 معصومین تو مردوں کے لیے نمونۂ عمل آئیڈیل ہیں معصوم کی ذات میں، لیکن ایک ذات ہے خواتین میں جو معصوم ہے، عصمت اللہ الکبریٰ کے مقام پر فائز ہے۔ تو خواتین کے لیے تو شہزادی کی ذات یقیناً بہتر نمونۂ عمل ہے، لیکن ہماری خواتین کا ہی حال دیکھ لیجیے۔ دعوت یہ کرتی ہیں کہ ہم فاطمہ زہرا کی کنیز ہیں، لیکن عمل و رفتار اس بات کا ثبوت نہیں دیتا کہ وہ فاطمہ زہرا کی کنیز ہے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ شہزادی دو عالم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ایک خاتون کی تعریف اور ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے اس کو بیان فرمائیے۔ البتہ پہلے رسول کریم اسلام نے مسجد میں سوال کیا صحابہ سے کہ ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز، سب سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، مولا کائنات بھی خاموش تھے، گھر آئے۔ اب عورتوں سے مربوط بات تھی تو بہتر یہ کہ خواتین ہی جواب دیں۔ تو جب مولا کائنات گھر تشریف لائے، البتہ مسجد اور مولا کائنات کا گھر بہت دور نہیں تھا، مولا کائنات کا ایک دروازہ گھر کا مسجد میں ہی کھلتا تھا۔ تو اتنا تھا، یہ نہیں کہ بہت دور تھا، ایک دروازہ مولا کائنات کا مسجد میں ہی کھلتا تھا، اور لوگوں کے بھی دروازے کھلتے تھے۔ لیکن آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ پہ بھی نازل ہوئی کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائے، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا جائے، وہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ گویا رسول اللہ بتانا چاہتے تھے کہ رسول کے بعد صرف ایک دروازہ حق ہوگا اور کھلا رہے گا، باقی اگر کوئی دروازہ رسول کے نام پر کھلتا ہے تو وہ باطل کہلائے گا۔ وہ باطل ہوگا، صرف ایک دروازہ کھلا رکھے گا۔ دعائے نطبہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، سد الابواب الا بابا، سارے دروازے بند کر دیے گئے، صرف ایک مولا کائنات کے گھر کا دروازہ تھا جو کھلا تھا مسجد میں۔ ان تمام چیزوں سے آپ افضلیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہر صورت کا شہزادی، آپ کے بابا نے مسجد میں سوال کیا اور یہ پوچھا کہ ایو شیء خیر للنساء، خواتین کے لیے سب سے بہتر چیز کون ہے؟ کیونکہ خواتین بھی احتمالاً پردے کے پیچھے ہیں، تو ان تک بھی میسج جائے، شہزادی کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ کہ جب اس بات کو پوچھا تو آپ گھر آئے اور آپ نے شہزادی فاطمہ کو یہ سوال پیش کیا کہ آپ کیا کہتی ہیں، آپ کس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو آپ نے بھائی بہت سی باتیں شہزادی کی کہہ سکتی تھیں جواب میں، بھائی سوال کیا ہے؟ اور غور کریے سوال کیا ہے، ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے اچھی اور بہترین چیز کیا ہے؟ میرے خیال سے اس سے جامع اور اس سے بہتر اور اس سے مکمل سوال نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال نہیں ہے، کسی ایک صفت یا کسی ایک کردار کے حوالے سے سوال نہیں ہے، بلکہ سوال کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز، خواتین کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو شہزادی بہت کچھ جواب دے سکتی تھی کہ ایک خاتون کے لیے سب سے زیبا ہے کہ وہ مثلاً اپنے شوہر کی بہت مطیع و فرما بردار، ایک خاتون کے لیے سب سے زیبا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، ایک خاتون کے لیے سب سے زیبا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے انجام دے۔ یہ سب جواب دیے جا سکتے تھے اور سارے جواب معقول ہیں، ایسا نہیں کہ بے ربط جواب ہیں، لیکن ایسے کوئی جواب شہزادی نے نہیں دیے، بلکہ آپ نے ایک جملہ کہا، ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال،
ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر تعریف اور سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو خاتون نامحرم مرد کو نہ دیکھے اور نامحرم مرد اس خاتون کو نہ دیکھے۔ یہ شہزادی کا دستور العمل ہے۔ اب ہماری شادیوں کا حال جا کے دیکھ لیجیے، کردار فاطمی اور سیرت فاطمی، حجاب فاطمی کہاں گیا؟ شادیوں کا حال دیکھ لیجیے، سب محرم ہو جاتے ہیں، فوٹوگرافر سے لے کر باورچی سے لے کر ٹینٹ ہاؤس والے سے لے کر، ہاں سب محرم۔ شادی میں تو سب معاف ہے، رفع القلم ہو گیا ہے، قلم ہٹا لیا اللہ نے، اب کچھ نہیں لکھے گا، 2-3 دن تک جب تک شادی ہے سب معاف ہے، اور وہ بھی میک اپ میں۔ اللہ واجب حجاب میں ہو، چہرے پہ میک اپ نہ ہو تو چلو بھائی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی واجب حجاب کیا، فل میک اپ میں۔ اب تو نمائش ہوتی ہے، اسٹیج پہ بیٹھال کے دکھایا جاتا ہے، جیسے پروڈکٹ انسان دکھاتا ہے، کوئی نئی گاڑی لائے تو دروازے پر 4 لوگ آتے ہیں، بھائی گاڑی آئی ہے، تو ویسے ہی اب نمائش ہوتی ہے شادیوں میں، بھائی نمائش ہی ہے، کیا ہے آپ اس کو جو نام رکھیے، ہے تو نمائش۔ اسٹیج سجا کے دلہن کو بیٹھالا جاتا ہے اور سب لوگ آئیے، فون کر کر کے بلایا جاتا ہے، بھئی یہ کون سی رسم ہے؟ کس شریعت نے اجازت دی ہے؟ شہزادی فاطمہ کب اس سے راضی ہیں؟ لیکن اچھے اچھے گھروں کا یہی حال ہے۔ مولانا یہ سب نہ سنائیے، ممبر اس لیے تھوڑی ہوتا ہے، ممبر پہ آپ فضائل بتائیے، ہمیں دستور نہ دیجیے، ہمیں ان کا کردار نہ سنائیے۔ اسی چیز نے تو قوم کو ڈبا کے رکھ دیا ہے۔ صلوات بھیجیں بار محمد۔ نہیں نصیحت آپ محراب سے کریے، محراب میں نصیحت سنائیے۔ تو پہلی بات تو محراب میں امام جماعت کے پیچھے ہمارے ہندوستان میں، ایران وغیرہ میں تو آتی بھی ہیں، ہمارے ہندوستان میں خواتین آتی ہی نہیں، تو ہم محراب سے کیسے نصیحت کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نصیحت کے لیے محراب، فضیلت کے لیے ممبر، فضیلت کے لیے ممبر اور نصیحت کے لیے محراب۔ تو پہلی بات تو ہمارے محراب میں خواتین آتی نہیں، مسجد میں آتی ہیں؟ آتی نہیں، جماعت میں بھی نہیں آتی، تو ایسا ہمارے کلچر ہی نہیں، تب تو اس کا مطلب خواتین معاف ہیں، کیونکہ یہاں سے تو ہم نصیحت کر نہیں سکتے اور وہاں پہ خواتین آتی نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، محراب میں جو مرد آتے ہیں نماز پڑھنے، وہ کتنے آتے ہیں یہ بھی بتا دیجیے۔ مسجد میں 100، ارے امام بارگاہ میں مجلس میں 100 ہوں گے تو محراب میں کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے آپ خود ہی بتا دیجیے، واقعیت ہے۔ ہاں 10%، زیادہ سے زیادہ ہے نہیں، 10%، باقی 90% کو ہم کہاں لے کے جائیں؟ ان کو کیسے سنائیں؟ تو آپ نے کہہ تو دیا کہ نصیحت محراب میں اور فضیلت ممبر پہ، تو پہلے اس کا حل نکالیے کہ پہلے محراب میں سب لوگ آئیں، تب ہم وہیں سے نصیحت کریں گے، یہاں سے نصیحت نہیں کریں گے۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ ابھی کہیں تو ہمیں مل، اللہم صلی اللہ محمد، کہیں تو ہمیں ملنا چاہیے جہاں ہم نصیحت کریں۔ ممبر پہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں فضیلت کی جائیں، محراب میں جاتے ہیں تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں ہے، کوئی آتا ہی نہیں تو سنے گا کیا؟ تو پھر ہم کہاں سنائیں گے؟ یہ تو پہلا جواب۔ دوسرا جواب کہ ممبر پہ فضیلت، محراب میں نصیحت، جو یہ کہتا ہے اس نے فضیلت کو سمجھا ہی نہیں، بخدا فضیلت کو نہیں سمجھا۔ مفہوم اور فضیلت کا جو ڈیفینیشن ہے، بہت باریکی کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فضیلت کا ڈیفینیشن اور مفہوم سمجھا ہی نہیں، اگر سمجھا ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت بنتی کس سے؟ کب کہتے ہیں کہ اہل بیت با فضیلت تھے؟ بھائی اہل بیت نے شجاعت دکھائی تو فضیلت، سخاوت کی تو فضیلت، عبادت کی تو فضیلت ہے نہیں، والدین کی اطاعت کی تو فضیلت، نماز پڑھی تو فضیلت، نماز میں تیر نکال لیا گیا احساس نہیں ہوا تو فضیلت۔ تو نصیحت میں کیا کہیں گے آپ؟ عبادت کرو، سخاوت کرو، شجاعت دکھاؤ، ہے نہیں، نماز پڑھو۔ تو فضیلت نصیحت سے ہٹ کے نہیں ہے، جو نصیحت ہے وہی فضیلت ہے، جو فضیلت ہے وہی نصیحت۔ صلوات بھیجے بار محمد۔ پھر وہی بتایا
اینک فرق کرتی ہے، کس اینک سے دیکھا جائے۔ اگر فضیلت کے اینک سے دیکھیں گے تو فضیلت نظر آئے گی، اور نصیحت کے اینک سے دیکھیں گے تو نصیحت نظر آئے گی۔ بھائی جیسے اہل بیت کے مقام کو لوگ حکومت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے بہت بڑی حکومت مل گئی، اہل معنویت و اہل روحانیت و اللہ والے اس کو روحانیت و معنویت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، تو اللہ کا منصب اور الہی اور روحانی منصب حساب کر رہے تھے۔ عہدہ وہی ہے، مقام وہی ہے، اقتدار وہی ہے نہیں، طاقت وہی ہے، ساری ذمہ داریاں وہی ہیں، نگاہ بدل جاتی ہے۔ اگر آپ مادی نگاہ سے دیکھیں گے تو حکومت نظر آئے گی، اگر مانوی نگاہ سے دیکھیں گے تو رسالت نظر آئے گی۔ وہی فضیلت اور نصیحت میں ہے، اگر فضیلت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو فضیلت نظر آئے گی، اگر نصیحت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو نصیحت نظر آئے گی۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو ایسا نہیں ہے کہ فضیلت نصیحت سے ہٹ کر ہے اور نصیحت فضیلت سے ہٹ کے ہے۔ آپ نے کبھی کسی چور کو فضیلت کے طور پہ بیان کیا کہ چوری کرنا بڑی اچھی فضیلت ہے، جھوٹ بولنا بڑی اچھی فضیلت ہے، غیبت کرنا بڑی اچھی فضیلت ہے؟ یہ تمام چیزیں آپ دشمنان اہل بیت میں بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑے چور تھے، بہت بڑے لٹیرے تھے، بہت بڑے بے دین تھے۔ تو جتنی برائیاں ہیں وہ رذیلت اور جتنی اچھائیاں ہیں وہ فضیلت۔ اہل بیت اچھائیوں کا مرکز بنے اس لیے فضیلت کا مرکز بنے، دشمنان اہل بیت برائیوں کا مرکز بنے اس لیے رذیلت کا مرکز بن گئے۔ تو یہ کون سی بات ہو گئی کہ فضیلت بیان کریے نصیحت نہ کریے؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ آپ ہمیں سمجھائیے، ہم سمجھنے کو تیار ہیں۔ ہے کوئی سمجھانے والا؟ پھر یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ ممبر پہ فضیلت بیان کریے، محراب میں نصیحت بیان کریے؟ جہاں فضیلت ہوگی وہیں نصیحت ہوگی، اور جہاں نصیحت ہوگی وہیں فضیلت ہوگی۔ اگر کوئی ہے اس بات کا جواب دینے کو تو میں حاضر ہوں سننے کو۔ تو عزیزوں، اہل بیت نے بہت ہی واضح، بہت ہی روشن دین ہمیں دیا ہے اور سمجھایا ہے، کیونکہ جہاں پر عقل کے معیار پر گفتگو ہوتی ہے، عقل کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہے، پھر وہاں بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ باطل اپنا پردہ ہر جگہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو کہ جن کو جو غفلت کا شکار ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور یہی اہل بیت کے ساتھ ہوا۔ اہل بیت حق تھے، اہل بیت مرکز حق تھے، اہل بیت مرکز حقانیت تھے، لیکن باطل نے ان کی حقانیت کو چھپایا، مولائے کائنات پہ لعن و طعن کروایا، شہزادی دو عالم پہ ظلم کروایا، حق کو چھپایا اور اپنے کو حق ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حق چھپتا نہیں ہے۔ اقتدار کسی کے پاس ہو، تعریف اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس کردار ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس معرفت ہو۔ اہل بیت نے اس چیز کو ظاہر کیا ہے۔ بس عزیزوں، ایک بلند آواز سے صلوات بھیجیں اور میں آپ کی زحمت کو ختم۔ تو عزیزوں، شہزادی دو عالم نے 95 دن زندگی رسول گرامی اسلام کے بعد گزاری، زیادہ سے زیادہ، لیکن اس 95 دن میں شہزادی پہ اتنے ظلم ہوئے، اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ آپ کے مصائب کی عکاسی کرنے کے لیے آپ کا وہ مرثیہ کافی ہے جس میں آپ نے کہا کہ بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرن لیالیا۔ امت نے آپ کے بعد مصائب کے وہ پہاڑ ہم پر ڈھائے کہ روز روشن پر پڑھتے تو کالی رات میں تبدیل۔ عزیزو، شب شہادت ہے، پرسہ دینے آئے ہیں۔ شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، کس کو پرسہ دیں گے؟ جب کوئی ماں دنیا سے جاتی ہے تو بچوں کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے، شوہر کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے کربلا چلیں حسین کی بارگاہ میں، آئیے بقی چلیں امام حسن کی بارگاہ میں، مادر گرامی کا پرسہ لے لیجئے۔ آپ کی ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، پہلو شکستہ تھا، بازوؤں پر ورم تھے، کروٹ بدل نہیں سکتی تھی، راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ صبر فاطمہ کہ اتنے مصائب کے باوجود بھی علی سے اپنی مصیبتوں کا ذکر نہ کیا۔
آسان مرحلہ نہیں ہوتا ایک خاتون کے لیے کہ اس کے شکم سے 6 مہینے کا بچہ ضائع ہو جائے۔ عزیزوں جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہزادی نے ایک جملہ کہا، دل تڑپ جاتا ہے اس جملے کو سن کے کہ اب فزت و قد حسینی، فضہ میری نصرت کو آ جاؤ، قد قتل واللہ ما فی احشائی، ارے دشمنوں نے میرے محسن کو مارا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آواز گریہ بلند ہوا، شمال سیدہ میں آپ کے آنسوؤں کو جگہ ملے۔ شہزادی نے 95 دن گزارے لیکن بڑے کرب و الم کے عالم میں گزارے۔ شوہر سے دفاع کے لیے آپ نے تماچے بھی کھائے، آپ کے اوپر تلوار سے بھی وار کیا گیا۔ اسی لیے جب ابو الحسن کو گلے میں رسی ڈال کے لے جایا جا رہا تھا تو شہزادی نے مولا کائنات کی کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ میرے شوہر کو کہاں لے جا رہے ہو؟ میرے شوہر کو کہاں لے جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ جناب سلمان نے سنا، سلمان دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں کہ اخلو ابو الحسن، ارے میرے شوہر ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھرا دوں گی، سر کے بال بکھرا دوں گی۔ میری اہمیت، میرے بچوں کی اہمیت ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ جناب سلمان کہتے ہیں شہزادی صبر سے کام لیجئے۔ شہزادی کہتی ہیں سلمان ارے دیکھ نہیں رہے ہو میرے شوہر کو قتل کر۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، شہزادی کا وہ وقت بھی آیا، آج کی شب جیسا وقت کہ آپ کے رحلت کا وقت آ گیا۔ اسماء سے کہتی ہیں اسماء میں حجرِ عبادت میں جاتی، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا تمہاری شہزادی زندہ ہے، جب آواز منقطع ہو جائے تو سمجھ جانا تمہاری فاطمہ دنیا میں نہ رہی۔ لیکن ایک وصیت کیا، ہر ماں کو بچوں کا خیال ہوتا ہے، مرتے دم تک خیال ہوتا ہے، میرے بچے حسن و حسین آئیں گے تو پہلے دسترخوان لگا کر انہیں کھانا کھلا دینا۔ ایک مرتبہ شہزادی حجر عبادت میں جاتی ہیں، تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، تسبیح و تحلیل کی آواز منقطع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حسن و حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اماں اسماء مادر گرامی کہاں ہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں بچوں دسترخوان لگا پہلے کھانا کھا لو۔ اماں اسماء یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے مادر گرامی کے بغیر کھانا کھائیں؟ پہلے یہ بتائیے ہماری اماں کہاں ہے؟ اشارہ حجرے کی طرف کیا، بچے حجرے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں دنیا میں نہ رہی، اماں میں کو سر سے پھینکا، مسجد کی طرف دوڑے، بابا اماں دنیا سے چلی گئی، ہم یتیم ہو گئے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، جب مولا کائنات مسجد سے نکلے ہیں اور گھر کی طرف آئے ہیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ کئی مقام پر آپ زمین پر گر گئے، کئی مقام پر اب زمین پر گر گئے اور شہزادی کے جنازے پہ پہنچتے اللہ اللہ۔ شہزادی کی مظلومیت، شہزادی کی وصیت و نصیحت تھی نا کہ شب کی تاریکی میں غسل دینا، شب کی تاریکی میں کفن پہنانا، شب کی تاریکی میں دفن کر دینا۔ اللہ اللہ، کائنات عالم کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین، اگر ایک معمولی گھرانے کا انسان دنیا سے جاتا ہے اور ایک باعزت گھرانے کا انسان دنیا سے جاتا ہے تو لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ مرجے وقت کی آج خاتون دنیا سے گئیں، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کتنے عزت و احترام سے دفن کیا گیا، لیکن وہ شہزادی جو سیدۃ النساء العالمین، اللہ نے اتنی مظلومیت، شب کی تاریکی میں جزا اٹھایا جا رہا ہے، 6-7 لوگ جنازے میں ہیں، بچوں کو بلند آواز سے رونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ زینب ام کلثوم سے کہا جا رہا ہے بچوں بلند آواز سے نہ رو، جب بلند آواز سے روتے تھے تو اپنی دانتوں سے اپنی آستینوں کو دبا لیتے تھے۔
ہمیں اماں پہ رونے نہ دیا جا رہا ہے۔ عزیزوں، شب کی تاریکی میں مولا کائنات نے شہزادی کو سپرد لحد کیا۔ سپرد لحد کرنے کے بعد ہوتا یہی ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار جب ہوتا ہے، جب تک مٹی دفنا دی نہیں جاتی وہ ذمہ داریوں میں مصروف ہوتا ہے۔ رونا تو بہت چاہتا ہے لیکن دل کھول کے رو نہیں پاتا۔ بس عزیزوں، 2 جملے میں نے آپ کی زحمت ختم کی۔ رونا تو بہت چاہتا ہے لیکن دل کھول کے رو نہیں پاتا۔ ادھر شہزادی کے جنازے کو سپرد لحد کیا، ادھر علی کا دل بھرایا۔ ارے روضہ مصطفیٰ کی طرف نظر اٹھائی، یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیع، میں نے آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کیا۔ فحفظ سوال، ارے اپنی بیٹی سے بار بار پوچھئے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ بہت سے غم ایسے ہوں گے کہ فاطمہ نے مجھ سے نہ بتایا ہوگا۔ یا رسول اللہ، علی شرمندہ ہے، آپ کی امانت کو ویسے پلٹا نہ سکا جیسے آپ نے امانت میرے حوالے کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کو علم و عمل کے میدان میں کامیابی عطا فرما۔ ہماری خواتین کو سیرت فاطمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بانیان مجلس کی جو بھی حاجتیں ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاضرین مجلس کی جو بھی حاجتیں ان کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل اور ہم کو ان سے ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔